ذرا پروفیسر صاحب اب یہ بتائیے، ایسی ہستی ظاہر ہے، میں تو قربان جاؤں، ایک لمحہ کسی کو سرکار علیہ السلام کی صحبت کا ملا، ہمارے لیے تو وہ مطلب دنیا و مافیا سے بہتر ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بالکل وجہ اس کے کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہوں گے، اور ظاہر ہے پھر ابھی انشاءاللہ جو ہے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا آپ کی شاعری کے بارے میں بھی، تو وہ کیا ماحول ہوتا ہوگا، لیکن وہی بات ہے کہ خوف خدا انتہا پر تھا آپ کے اندر، اور زہد و تقوی اپنی معراج پہ تھا۔ ذرا وہ بتائیے واقعات کی صورت میں کہ فکر آخرت میں رہتے تھے، اور ہر طرف جو ہے بس یہ خیال رہتا تھا کہ میری آخرت سنور جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ جناب جنید اقبال صاحب۔ آج جس عظیم ہستی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ خود ہمارے لیے شرف اور اعزاز کی بات ہے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیفہ حیات ہے، اس کے اندر سبقت فی الاسلام، محبت و اطاعت الہی، شغف دینی، غیرت ملی، ذکر الہی، خشیت الہی اور شوق جہاد و شہادت سب سے نمایاں ابواب ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعم الرجل عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن رواحہ کتنے زبردست اور جمیل آدمی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کان عظیم القدر فی الجاہلیت والاسلام، کہ آپ بڑے ہی باعظمت اور باوقار دور جاہلیت میں بھی تھے، اور پھر اسلام میں بھی آپ کا وہی اسی طرح وقار تھا۔ جہاں تک آپ کی خشیت الہی کے حوالے سے بات ہے، ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بیمار پڑ گئے، اور دوران بیماری اپنی بیوی کے گود میں سر رکھا ہوا تھا اور رونا شروع کر دیا۔ جب رو رہے تھے تو بیوی نے ان کو روتے ہوئے دیکھا، وہ خود بھی رو پڑیں۔ آپ نے پوچھا کہ اپنی بیوی سے کہ کیوں روتی ہیں؟ انہوں نے کہا سرتاج اس وجہ سے روتی ہوں کہ آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تو اس وجہ سے روتا ہوں، میرے ذہن میں سورہ مریم کی وہ آیہ کریمہ آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں بچے گا جس کو جہنم کے اوپر سے گزارا نہیں جائے گا، اور یہ بات تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ شدہ ہے، ضروری ہے۔ میں تو یہ سن کر رو رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح مطلب وہ صحابی جو مقبول بارگاہ رسالت میں اور خوف آخرت اس قدر ہے، اللہ کی بارگاہ کا خوف اس قدر ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ الشعراء کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، معروف آیت کریمہ، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يُهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور اے حبیب مکرم آپ نے دیکھا نہیں یہ ہر وادی میں گھومتے ہیں، ہر ایک ایک وادی میں جا کے گمراہی پھیلاتے ہیں اور وہ باتیں کہتے ہیں جو یہ کرتے نہیں ہیں۔ تو تینوں شعراء بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سالم بن ثابت، کعب ابن مالک اور سیدنا عبداللہ ابن رواحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے، اور کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے میرے شعراء کیوں روتے ہو، اے میرے صحابہ کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے حضور جب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کی تو کیا اللہ رب العزت کے علم میں نہیں تھا کہ ہم سب شاعر ہیں؟ یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ ہم شاعر ہیں، اور یہ شاعروں کی مذمت میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا اس سے آگے نہیں پڑھا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ، کہ وہ لوگ اس مذمت کے حقدار نہیں ہیں جن کی پیروی جو ہے وہ گمراہ لوگ نہیں کرتے، جو ایمان لائے، انہوں نے اعمال صالح کیے اور اللہ کا ذکر کیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس شعر، کہ یہ شعر نہیں ہے، حسان بن ثابت و کعب بن مالک و عبداللہ ابن رواحہ شعرا، ان کا کہا ہوا شعر نہیں ہے، ولکنہ حکمہ، بلکہ یہ تو حکمت ہے، سراسر حکمت ہے۔ تو ان تینوں اصحاب خوش ہو کے واپس آ گئے۔ اللہ آپ نے زہد اور تقوی کے حوالے سے بات کی، آپ کی طبیعت مبارکہ اس قدر زہد اور تقوی کی طرف راغب تھی کہ فرض جو روزے ہیں ان کے علاوہ بھی آپ نفلی روزوں کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے، بلکہ اس ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کاروان نبوت میں ایک دفعہ شامل تھے، اس قدر شدید گرمی تھی اور دھوپ کی تمازت تھی کہ ہر صحابی اپنے سر اور چہرے کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھے ہوئے جا رہا تھا، اور کسی کا روزہ نہیں تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پورے جلوس میں دو لوگوں کا روزہ تھا، ایک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا اور ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔